ویلکم بیک۔ پوری دنیا میں کورونا کے سیکنڈ ویو یعنی دوسری لہر کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری لہر نے کئی ملکوں کو اپنے قابو میں بھی لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پہلی لہر بھی ختم نہیں ہوئی ہے امریکہ اور بھارت جیسے ملکوں میں، اور یہی کیفیت ہے جس کا خطرہ پاکستان میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی کورونا کی دوسری لہر کی باتیں ہو رہی ہیں اور اسی پس منظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور خاص طور پر سندھ اور کراچی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت سندھ کو کراچی میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی کئی جگہ پہ سمارٹ لاک ڈاؤن یا مائکرو لاک ڈاؤن کرنا پڑا ہے۔ سینکڑوں ریسٹورنٹس بند کر دیے گئے ہیں، شادی ہال بند کیے جا رہے ہیں، کچھ سکولز کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے اور صورتحال یقیناً تشویشناک لگتی ہے۔ اس پوری صورتحال میں اس وقت نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا کہنا یہ ہے کہ ملک میں جو سماجی فاصلے رکھنے یعنی کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی پابندی نہیں کی جا رہی، ماسک نہیں لگائے جا رہے، اور اس پوری کیفیت میں خاص طور پر ریسٹورانٹس اور شادی ہال جو ہیں وہ کورونا کے پھیلاؤ کا باعث بن رہے ہیں۔ جناب اسد عمر جو کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حکومت پرسوں سے شادی ہالز اور ریسٹورنٹ سے متعلق نئے SOPs جاری کرے گی اور شادی ہالز میں شہریوں کی تعداد اور اوقات کار مقرر کیے جائیں گے۔ ریسٹورنٹس میں بھی اوقات کار اور بیٹھنے کی گنجائش پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ کل وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ میں خدشہ ظاہر کیا کہ موسم سرما میں کورونا کی دوسری لہر سر اٹھا سکتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ میری عوام سے التماس ہے کہ کورونا میں تیز اضافے سے بچنے کے لیے سب لوگ اب لازمی طور پر ماسک پہنیں۔ کورونا کی صورتحال مجموعی طور پر ملک میں یقیناً قابو میں ہے، لیکن قابو سے باہر ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اگر اس سیکنڈ ویو کے دوران عوام نے سخت ترین احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی۔ مجموعی صورتحال پہ ہم نگاہ ڈالتے ہیں۔ پوری دنیا کورونا کے محاذ پر پاکستان کی حکمت عملی کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، لیکن اس ستائش میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کورونا مکمل ختم نہیں ہوا بلکہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ امریکہ، برازیل، برطانیہ اور اسپین میں کورونا کی دوسری لہر آ چکی ہے۔ بھارت میں کورونا تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب پاکستان میں لوگوں کی اکثریت نے ماسک پہننا چھوڑ دیا ہے، بار بار ہاتھ دھونا اور سینیٹائزر کا استعمال تو بھول ہی چکے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اب کورونا نہیں رہا۔ بازاروں، تجارتی مراکز، سرکاری و نجی دفاتر میں لوگ ہاتھ ملاتے اور گلے ملتے نظر آتے ہیں۔ نتیجتاً کورونا ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے۔ خاص طور پر کراچی میں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی کے 6 میں سے 5 اضلاع کے ہاٹ سپاٹ علاقوں میں 15 روز کے لیے مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ پچھلے 5 روز کے دوران کراچی میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 171 ریسٹورنٹس کے خلاف کارروائی کی گئی، جن میں 38 ریسٹورنٹس کو جرمانے، 165 کو سیل اور 189 کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ خلاف ورزی پر 3 دکانوں کو سیل اور 2 پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 32 شادی ہالز کو وارننگ، 5 کو جرمانے اور 9 کو بند کر دیا گیا، جبکہ 6 اسکولوں اور 1 بینک پر بھی تالے ڈال دیے گئے۔ اسلام آباد میں بھی کورونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ کل اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں 25 سے زائد کورونا کے مریض لائے گئے۔ ترجمان پیمز کے مطابق تعلیمی اداروں کے کھولنے کے بعد کورونا کی کیسز میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسلام آباد کے 3 پرائیویٹ اور 4 سرکاری اسکولوں کو SOPs کی خلاف ورزی کے پیش نظر سیل کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں کورونا کے نئے کیسز میں اضافے اور SOPs کی خلاف ورزی پر کل 4 سرکاری اور 1 نجی اسکول کو بند کر دیا گیا۔ آزاد جموں و کشمیر کی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 46 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ گویا کہ پاکستان میں بھی کورونا کے حوالے سے تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مجموعی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم ڈاکٹر فیصل سلطان، معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان برائے صحت۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ فرمائیے گا، ہمیشہ سے ہم بڑا اس پہ اپنے آپ کو سیٹسفیکشن فیل کرتے تھے کہ ہمارے یہاں کرونا اوور آل جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، لیکن پوری دنیا کی طرح جہاں سیکنڈ ویو نے کافی پریشانی کا باعث بنی ہے، ہمارے یہاں بھی پریشانی کا عنصر نمایاں ہو رہا ہے۔ بالکل کامران صاحب، یہ آپ نے بجا کہا۔ جیسے آپ کی رپورٹ میں انہوں نے کہا نا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس خود ستائش میں ہم اس وکٹری کو، اپنی جیت کو ہار میں تبدیل کر دیں، اور اس میں ہمارے ہاتھ میں بہت اہم اور بہت مؤثر ہتھیار موجود ہیں۔ یہ جیسے آپ نے فرمایا، آج وزیر اعظم صاحب نے بھی فرمایا، ویسے ہم ہمیشہ سے اس بات پہ بات بھی کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ایک انتہائی آسان لیکن مؤثر طریقہ کار ہے جس سے کہ ہم کورونا کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں۔ کم از کم یہ ایک جز اس کا ہے۔ دوسری چیز جو ہے سماجی فاصلہ، تھوڑا سا ڈسٹنس رکھنا، اور ایسی تمام جگہوں میں، خاص طور پہ بند جگہوں میں، ریسٹورنٹس کا آپ نے ذکر کیا، شادی ہال،
میں سمجھتا ہوں یہ ایک موجودہ سچویشن میں یہ دو انتہائی رسکی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور اس کے بارے میں جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے، جو انتظامی کچھ کارروائی کی گئی ہے، اس کے خاطر خواہ نتیجے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم ان کی جو ایس او پیز ہیں اب ان کو ری وزٹ کر رہی ہے NCOC، یہ شادی ہالز کے حوالے سے، ریسٹورانٹس کے حوالے سے، کیونکہ اوور آل تو ظاہر ہے کہ ان پہ احتیاط نہیں ہوئی ہے، اور نہ شادی ہالز میں نہ ریسٹورانٹس میں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی انتقال وغیرہ میتوں کی کیفیت کے اندر بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی احتیاط نہیں ہو رہی جو لازم ہے۔ بالکل کامران صاحب، اس میں جو ان کے طریقہ کار مرتب ہوئے تھے، جو SOPs تھے، وہ تو موجود ہیں، لیکن جب ہم نے اس کو اینالائز کیا، دیکھا، تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک تو یا عمل نہیں ہو رہا، یا اس کو لوگ اگر عمل کر بھی رہے ہیں تو اتنا سیریسلی نہیں لے رہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی نظر ثانی ہوگی، کچھ کنسلٹیشن اور مشاورت جاری ہے، اگلے 1-2 دن کے اندر تھوڑی سی زیادہ کلیئرر اور زیادہ اسٹرکٹر گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ایشو کی جائیں گی، ان خاص طور پہ 2 چیزوں کے بارے میں، ریسٹورینٹس کے بارے میں، خاص طور پہ جو انڈور ڈائننگ ہے اس کے بارے میں، اور جو شادی گھر ہیں اور ان کا جو طریقہ کار ہے۔ آپ نے جیسے ذکر کیا، 2 ایک ایسے اہم واقعات ہیں زندگی کے مختلف پہلو، ایک خوشی کا اور ایک غم کا، لیکن جس میں بہت لوگ کئی دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور شادی ان میں سے ایک ہے، اور آف کورس غمی کا جو موقع ہے، کسی کی موت واقع ہو تو اس کے لیے افسوس کے لیے لوگ جاتے ہیں اور جنازہ ہوتا ہے۔ اب اس میں دونوں معاملات میں ایک چیز مشترک اس طرح سے ہے کہ تمام لوگ، زیادہ تر جو گیسٹ آتے ہیں وہ 1 یا 2 شخصیات کو ضرور مل کے جاتے ہیں۔ شادی کی صورت میں ظاہر ہے جو مین ہوسٹ ہیں، جو دلہا یا دلہن کے والدین، اور اسی طرح دوسری صورت میں اگر کسی کی موت واقع ہو۔ اب دونوں صورتوں میں سینکڑوں لوگ آ کے ایک شخص کو ہی ملتے ہیں، اور وہ شخص یا وہ جو ایک کنسنٹریشن ہے وہ باقی لوگوں کو بیماری کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں جس پہ اگر خصوصی احتیاط برتی جائے تو ہم اس بیماری کے پھیلاؤ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ ورنہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں، دوسرے ممالک آپ نے ذکر کیا، وہاں سیکنڈ ویو آ چکی ہے، اور کچھ تو ایسے ملک ہیں جو اپنی پہلی ویو سے ہی ابھی تک نکلنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ اور پاکستان میں بھی ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ بد احتیاطی اور جو ماسکس اور سوشل ڈسٹینسنگ کو ہم نے خیر بات کہہ دیا، یہ اسی طرح جاری رہا تو خدا نخواستہ وہ دن نہ آئے کہ ہم پھر سے وہ جو ہمارے پہ ریسٹرکشنز تھیں، جو ہم نے اپنے معاشرے کے اوپر جسے کہتے ہیں نا بہت سی چیزوں کو روک رکھا تھا، خدا نخواستہ کہیں ان کو دوبارہ سے ہمیں واپس نہ لانا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اوور آل فیڈ بیک کیا ہے؟ نمبرز جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انچنگ اپ، اور یقیناً ابھی بھی سینکڑوں میں ہیں، لیکن 3 ڈیجٹس کے اندر ہیں، لیکن اوپر کی طرف ہی جا رہے ہیں، نیچے کی طرف نہیں جا رہے۔ 400، 450، 300 سے اب ہم 600، 650، 600 کی ایوریج پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں ہاسپٹل سے، یہ جو کریٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا فیڈ بیک ہے؟ ان کے نمبرز کیسے چل رہے ہیں؟ کامران صاحب، یہ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ایکچوئل نمبرز ہیں، جو مریض ڈائگنوز یا لوگ ڈائگنوز ہو رہے ہیں، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور جو شرح ہے، جو % پازیٹیوٹی ہے، وہ بھی تھوڑی سی بڑی ضرور ہے۔ ہم 2% سے نیچے لگاتار کئی ہفتے چلتے آئے ہیں، لیکن اب یہ 2 کو ٹچ کرتی ہے، بلکہ کئی دن یہ 2% سے اوپر جا رہی ہے بات۔ اور اگر ہم کچھ بڑے شہر دیکھیں، کراچی مثال کے طور پہ تقریباً 5% کے قریب جو موجودہ نمبر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا جو ہاسپٹلز کے اندر ابھی جو کریٹیکل پیشنٹس کی مجموعی تعداد ہے اس میں اضافہ اس طرح سے نہیں دکھا، شکر ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب بیماری آتی ہے تو جو شروع میں اعداد و شمار اوپر چلتے ہیں، جن کو لیڈنگ انڈیکیٹرز ہم بولتے ہیں، وہ عام طور پہ شرح ہے جو پازیٹیوٹی کی، یا جو ٹوٹل نمبر آف لوگ ہیں جو پازیٹیو ہو رہے ہیں، اور یہ جو بیمار ہونے والوں کی جو تعداد ہے، یہ تھوڑے ہفتوں کے بعد، 1 یا 2 یا 3 ہفتے کے بعد پھر اس میں اضافہ دکھتا ہے۔ تو اگر وہ جو ہاسپٹلز کی اندر جو داخل ہوئے ہوئے لوگوں کی تعداد اگر سٹیبل ہے، تو اس کا کسی صورت یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ خطرہ نہیں دے سکتا یا خطرے کا باعث نہیں بن سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو یہیں روک لیا جائے، اور یہیں جیسے کراچی میں بہت اچھے انہوں نے اقدامات کیے ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤنز بھی کیے ہیں، کچھ جرمانے اور کچھ جگہوں کو بند بھی کیا ہے۔ یہ میسج دینا بھی ضروری تھا، اور اس کے ذریعے جو ہے پھیلاؤ بھی رکے گا۔ تو ہمیں سب کو مجموعی طور پہ، معاشرے کو، سٹیزنز کو، جو ہم عوام ہیں،
حکومتیں ہیں، لوکل حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، اور آف کورس فیڈرل حکومت، سب کو مل جل کے کام کرنا ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہماری وہ سچویشن آ جائے جس میں امریکہ یا برازیل یا دیگر ممالک جو ہیں جن کے ہاں سیکنڈ ویوز آ چکی ہیں، اس کا خطرہ نہ شروع ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یقیناً آئی بلیو کہ این سی او سی کو سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن آج اپوزیشن نے پورے ملک میں بڑے بڑے جلسوں کا فیصلہ کیا ہے اور جلسہ عام ہوں گے، اور کیا این سی او سی اس سچویشن کو دیکھے گی؟ جو جلسوں کا اعلان کیا گیا ہے اس سلسلے میں کوئی گائیڈنس دے گی یا کوئی اپنا ویو تو دے گی، یا آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، یہ بالکل سیریس کنسرن والی بات ہے، کیونکہ دیکھیے جلسہ یا جلوس یا جو سیاسی سرگرمی ہے وہ کسی بھی جمہوریت کا حصہ ہوتی ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم خود اس سارے ایک پروسیس کا حصہ ہیں اور یہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جہاں بھی کہیں ہجوم ہوگا، چاہے جس وجہ سے ہو، اور آپ نے دیکھا ہم نے گزشتہ دنوں میں ایون جو ہمارے لیے بہت مقدس اور بہت محترم مذہبی ہمارے رہے ہیں، جسے کہتے ہیں ہماری عبادات اور ہماری ذمہ داریاں، ان میں بھی ایک ہم نے اس کے لیے ایک ایڈجسٹمنٹ کریٹ کی، تراویحاں ہوئیں، اس میں گیپ دیا گیا، سوشل ڈسٹینسنگ کی گئی، حج آپ کے سامنے ہوا ہے کس طرح مختلف طریقے سے ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے وہاں ان انتہائی اہم اور جسے کہتے ہیں نا محترم قسم کی جو ہماری تقریبات ہیں اور ہماری جو ذمہ داریاں اور فرض ہیں، ان کے اوپر بھی ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس وبا کے حوالے سے، تو ہمیں اپنی مذہبی سرگرمیوں میں بھی کچھ ایڈجسٹمنٹ اور جسے کہتے ہیں نا کیٹرنگ ٹو دس ایپیڈیمک ہمیں کرنا پڑے گا۔ این سی او سی کا رول جو ہے وہ کمپلیٹلی نان پولیٹیکل ہے، صرف سائنٹیفک اور جسے کہتے ہیں نا ایپیڈیمیولوجک بیسس پہ ہم اس پہ ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں، لیکن اس پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ کیا بیسٹ طریقہ ہوگا کہ جسے کہتے ہیں اس موجودہ ریکوائرمنٹ یا نیڈ یا سچویشن کو ہم مد نظر رکھ کے اپنی سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ ہدایت دیں۔ اگلے چند دنوں میں ہم کچھ تھوڑی گفتگو اس پہ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت۔